تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ امام حسین کی تربیت کس طریقے سے ہوئی تھی۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ کا یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ آج یوم عاشور کو بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہر سال الحمدللہ یہاں پر یوم عاشور کو محفل سجائی جاتی ہے، اور آپ تمامی حضرات اور یہ فقیر بارگاہ امام علی مقام سے فیض حاصل کرنے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کئی راتوں سے تاجدار کربلا کی شہادت سے متعلق اور آپ کی عظمتوں سے متعلق سماعت فرمایا ہوگا، اور آپ سب کے ذہن کے اندر اچھی طریقے سے یہ بات نقش ہو چکی ہوگی کہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ اس عظیم انقلاب آفرین شخصیت کا نام ہے جنہوں نے قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کی اور حق کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر کے ایک نئی تاریخ انہوں نے رقم کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہید ہوئے، وہ شہادت گاہ صرف ایک شہادت گاہ نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی ہے، اور بہت سارے اسباق ہمیں کربلا سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شہادت کے واقعات یقیناً دل کو جھنجھوڑنے والے ہیں، اور کئی اعتبار سے انسان کے دل و دماغ کی اصلاح کرنے والے ہیں کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت نقش کر جائے، ثبت کر جائے، بیٹھ جائے، تو انسان کس حد تک درندگی پر اتر آتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے نبی کے نواسے بھی اگر ہوں تو حب دنیا اور حب جاہ کی بنیاد پر وہ ان کے خون سے بھی اپنے ہاتھ کو رنگین کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے جان بچانے کے لیے بہت ساری اجازت دی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے بہت ساری چیزوں کو حرام فرمایا، لیکن فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ لیکن جان بچانے کے لیے اگر ان چیزوں کا استعمال کیا جائے، جھوٹ بولا جائے، حرام غذا زندگی بچنے جتنی کھا لی جائے، تو اس میں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جب قرآن نے یہ اجازت دے دی تھی تو پھر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے یا اس کی بیعت قبول کر لیتے تو کربلا کا سانحہ وجود ہی میں نہ آتا۔ آخر وہ کون سی چیز تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں کہ شریعت کی طرف سے اتنی اجازت کے باوجود بھی وہ اپنا سب کچھ دین کے نام پر، نبی کے نام پر لٹانے کے لیے تیار ہوئے۔ اور جو سبق آج آپ نے اور ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے، وہ سبق اگر آج کا مسلمان اچھی طرح سے سیکھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو
تو ہماری نسلیں بھی دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ آج کا دور جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، حرص و طمع کا دور ہے، لالچ کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، انسان پر ہمیشہ ٹینشن غالب رہتا ہے، اور انسان سبقت لے جانے کے سلسلے میں، دولت کے سلسلے میں، شہرت کے سلسلے میں، عزت کے سلسلے میں انسان ہمیشہ مغموم رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے نہ اپنی اولاد کی فکر رہتی ہے، نہ اپنی جان کی فکر رہتی ہے۔ آج مجھے کچھ سمجھانا ہے آپ کو کہ کربلا کا سب سے عظیم درس ہمارے لیے کیا ہے، ہماری نسلوں کے لیے کیا ہے، اور ہمیں کس سمت پر قدم بڑھانا چاہیے، اور ہماری نسلوں کی تربیت کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طریقے سے رول پلے کرنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی ان کے نانا جان نے فرمائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ان کے والدین نے فرمائی، امام علی مقام کی تربیت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے فرمائی اسے آپ سمجھیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن جتنے ایام، جتنے سال رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے میسر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت سے لے کر امام حسین کی اپنے وصال تک ایک ایک نوک پلک کو امام حسین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمائی۔ آپ دیکھیں، تاجدار کربلا کی ولادت ہوتی ہے تو کانوں میں اذان کہنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، نبیوں کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تحنیک کا معاملہ آتا ہے تو خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک دیتے ہیں، پیاس لگتی ہے اور گھر میں پیاس کی وجہ سے روتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ کر ان کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں آئیں اور حسین، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس صدقے کی کھجور کو اٹھا کر منہ میں رکھتے ہیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے منہ سے اس کھجور کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی بچپن سے تربیت کی، کیا کھانا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کس طریقے کی زندگی گزارنا چاہیے، اور کس طریقے سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بچپن ہی سے ہر اس چیز سے بچایا گیا، ہر اس چیز سے روکا گیا جس میں ایک پہلو کا غلبہ تھا، اور وہ پہلو خدا ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ لفظ میرا یاد رکھیے گا۔ بچپن سے تربیت کے اندر حسنین کریمین کی طرف اس چیز کی توجہ دی گئی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو، اور اس پہلو کو اتنا غالب رکھا گیا کہ بچوں کے ذہن کے اندر، حسنین کریمین کے ذہن کے اندر ہر کام کے سلسلے میں یہ پہلو نمایاں طور پر رہتا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ تربیت کا یہ کتنا عظیم پہلو ہے۔ جب کوئی معاملہ ہوتا تو فوراً ان کے والدین بھی یہی کہتے، بیٹے اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ننھے سے حسنین کریمین کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اتنی نقش کر چکی تھی کہ سب کی ناراضگی کو وہ گوارا کر لیتے تھے، لیکن جب ان سے کہا جاتا اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کام چاہتے تھے، وہ لرز جاتے تھے، اور ہمیشہ اس چیز کا خیال کرتے تھے کہ اللہ کی ناراضگی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آج اگر کوئی معاملہ ہو، ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، کبھی بچے غلطی کرتے ہیں انہیں ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں،
تو کس چیز کا؟ کسی کھلونے کا خوف دلاتے ہیں، کسی مانگنے والے کا خوف دلاتے ہیں، کسی لکڑی کا خوف دلاتے ہیں، کسی کا ڈر ان کے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ لیکن تربیت کا یہ پہلو کتنا نمایاں طور پر تھا کہ خوف دلایا جا رہا ہے تو اللہ کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ آخر اس اللہ کے خوف کو دل میں بٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج جس چیز سے اپنے بچوں کو ہم ڈراتے ہیں وہ چیز کبھی ہمارے پاس نہیں ہوئی تو بچہ نہیں ڈرے گا، لیکن ایک انسان اپنے ماں باپ سے چھپ کر کہیں بھی جرم کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ذہن کے اندر چیزوں کی بجائے خدا کا خوف بیٹھ جائے تو وہ کہیں بھی رہے گا تو یہ سوچے گا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، خالق کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس ڈر کی بنیاد پر اس کے قدم ڈگمگانے سے بچ جائیں گے، اس کے قدم سیدھے راستے پر چلیں گے۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس قوم کے دل سے اگر کوئی چیز رخصت ہوئی ہے تو وہ اللہ کا خوف رخصت ہوا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاجدار کربلا کا اور ان کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کا اور خاتون جنت کے کردار کا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ اکبر، ماں نے کتنا کلیدی رول اپنے بچوں کو تیار کرنے کے اندر ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ننھے سے تھے، اور اس بچپنے کے عالم میں بھائی بھائی کے جھگڑے تو ہوا کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ماں کی گود میں بیٹھنے کے لیے بچے جھگڑتے تھے کہ نہیں یہ ماں میری ہے، مجھے گود میں بیٹھنا ہے۔ اور یہی بچے آج کے دور کے اندر جو بچے بچپنے کے اندر ماں کی گود کے بارے میں کہتے تھے میری ماں ہے، میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھوں گا، بچپن میں لڑنے والے وہی بچے جب جوان ہوتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ماں کی گود کی بات نہیں کرتے، ماں کو کون رکھے گا، تب کہتے ہیں یہ تیری ماں ہے۔ بچپن میں کہتے تھے میری ماں ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد بڑھاپے کی دہلیز پر باپ کے انتقال کے بعد ماں کو رکھنے کی بات آتی ہے تو یہی بیٹا جو بچپن میں گود میں بیٹھنے کے لیے جھگڑتا تھا وہ بڑا ہونے کے بعد تیری ماں کو تو رکھ لے، تیری بھی تو ماں ہے اگر میری ماں ہے تو۔ آپ اندازہ لگائیں، آج میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر بچے جو ہے لڑکے ماں کو رکھتے ہوئے نظر نہیں آتے، لڑکیاں ماں کو رکھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بڑے عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے عجیب حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیب دانی پر اور اس ارشاد پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی ولادت پر رحمت کی بات فرمائی، بچیوں کی تربیت پر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ رحمت عالم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ایک بیٹا اگر اپنی ماں کو چھوڑ بھی دے تو بچی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہوئی نظر آئے گی۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی بات ہو گئی۔ امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تماچا رسید کر دیا، ایک جھاپٹ لگا دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچے۔ ننھے بچوں میں یہ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ پہنچے اور جا کر کے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے بھائی جان نے تماچا مارا۔ اللہ اکبر، بظاہر تو آج کی ماں ہوتی تو یہی کرتی کہ ٹھیک ہے میں امام حسن کو بلاتی ہوں، کیوں مارا میں پوچھتی ہوں، لیکن ماں نے کوئی تفتیش کی بات نہیں کی، خاتون جنت نے کوئی تفتیش کی بات نہیں کی، بس اتنا سا فرمایا میرے حسین بیٹے سنو، تم دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے خدا ناراض ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ننھی سی عمر ہے، کیا تربیت غالب رہی ہوگی امام حسین پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا غلبہ کتنا رہا ہوگا کہ ننھی سی عمر کے اندر امام حسین کے کانوں سے جب یہ بات ٹکراتی ہے کہ اللہ عز و جل ناراض ہوا ہے تو امام حسین تڑپ جاتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں ماں میں سب گوارا کر سکتا ہوں، رب کی ناراضگی کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اگر میرا خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو ماں مجھے بتا میں اپنے رب کو راضی کیسے کروں، اپنے پروردگار کو خوش کیسے کروں۔ ماں نے فرمایا میرے بیٹے وضو کر،
اور وضو کرنے کے بعد سجدے میں چلا جا، اور جب تک میرے مولا کی طرف سے تیرا قلب مطمئن نہ ہو جائے کہ وہ تجھ سے راضی ہو گیا، تب تک سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی مائیں اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اس پہلو کو پیش نظر رکھتی ہیں؟ کبھی اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف بٹھانے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ خود کے دل ہی کے اندر جب خدا کا خوف نہیں ہے تو بچوں کے دل میں کہاں سے خدا کا خوف بٹھائیں گے؟ تربیت ہو رہی ہے، بچپن سے ان کے دل و دماغ میں یہ بات نقش کی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کی ناراضگی کو پیش نظر رکھو، کبھی وہ ناراض نہ ہو، چاہے دنیا ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن خدا ناراض نہ ہو، رب قدیر جل جلالہ ناراض نہ ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آنکھ کھلتی ہے تو ماں کو تلاوت کرتے دیکھتے ہیں، باپ کو محراب کے اندر دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، رات رات بھر ماں تلاوت کرتی نظر آتی ہے اور باپ سجدے کے اندر نظر آتے ہیں۔ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے قول سے تربیت اور ایک ہوتی ہے عمل سے تربیت۔ بچہ جتنا دیکھ کر کے سیکھتا ہے اتنا سن کر کے نہیں سیکھتا۔ امام حسین نے ماں کو بھی دیکھا، امام حسین نے والد کو بھی دیکھا، امام حسین نے نانا جان کو بھی دیکھا، اور سب کے کردار کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے گی کہ یہاں تو قربانی کی بات ہے، امام حسین میں قربانی کا جذبہ کہاں سے آیا؟ اس میں ماں کی تربیت اور والد کی تربیت کا کیا دخل ہے؟ تو آئیے میں قرآن کی روشنی میں تھوڑا سا اسے بھی سمجھا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں بیمار ہوئے، سرکار ان دونوں سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کے آنسو حضور دیکھ نہیں پاتے تھے، ان کی بیماری حضور دیکھ نہیں پاتے تھے، ان کی تکلیف حضور دیکھ نہیں پاتے تھے، انہیں اپنے سینے سے چمٹائے رہتے تھے۔ اور آپ نے محسوس کیا کہ اللہ اکبر، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر تھے اور سجدے میں تھے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو امام حسین سرکار کی پشت انور پر سوار ہو گئے، اور امام حسین گرے نہیں، اس کے لیے حضور نے اپنا سجدہ طویل کر دیا۔ ایک عظیم سوچ ہمیں نصیب ہوئی۔ آج کے بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین کے لیے تو سرکار نے سجدہ طویل کر دیا، اس لیے کہ امام حسین پشت رسول پر سوار تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا تاکہ حسین گرے نہیں۔ تو حسین کا خیال حضور کو نماز میں آیا نا، تو حضور کی نماز کا کیا پتہ چلا؟ جب نبی رسول اعظم کو نواسے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کو بھی اگر نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹا کرتی۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سجدہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، حسین کے لیے سجدہ طویل کیوں؟ آپ جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وجہ یہ تھی کہ آج حسین کو میں اپنی پیٹھ سے گرنے نہیں دیتا۔ اس چیز کی اور اس تربیت کا اثر حسین کی زندگی پر ایسا ہوگا کہ جب کربلا میں میرا دین بھی گرنے والا ہوگا تو حسین بھی سجدے میں جا کر میرے دین کو بچا لے گا اور دین کو گرنے نہیں دے گا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ آئیے میں قربانی کے حوالے سے عرض کروں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اتنے بیمار ہوئے کہ بخار جا نہیں رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دونوں کی علالت کی خبر دی گئی تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 روزے کی نذر مان لو، انشاءاللہ بچوں کو شفا ہو جائے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی باندی نے اور سب نے روزے کی نیت کر لی، روزے کی نذر مان لی اور اس کے بعد روزہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت سیدۃ النساء ہیں، لیکن گھر کا حال یہ تھا، اتنا آٹا بھی نہیں تھا کہ روٹیاں بنائی جا سکیں اور افطار کی جا سکے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ مولا علی گئے
اور آٹا کچھ قرض میں لے کر کے آئے، آٹا قرض میں لایا گیا اور لانے کے بعد روٹیاں تیار کی گئیں، سحری ہو چکی تھی، افطار کے لیے روٹیاں تیار ہیں، دسترخوان پر روٹیاں رکھی گئیں، اللہ اکبر، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کرو۔ دیکھیے قربانی کس طریقے سے دی جاتی ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت جتنی روٹیاں موجود تھی ساری روٹیاں اس آواز لگانے والے مسکین کی طرف بھیج دی اور فرمایا آج پانی پی کر کے ہم افطار کر لیں گے، اور اس طریقے سے افطار ہو گئی اور رات بھی گزر گئی، سحری بھی ہو گئی۔ دوسرے روز آٹا جو تھا اس آٹے کے ذریعے پھر روٹیاں تیار کی گئیں، اور جب روٹیاں تیار کی گئیں اور دسترخوان پر روٹیاں رکھی گئیں تو ایک سائل نے پھر افطار سے پہلے آواز دی اللہ کے نام پر کچھ عطا کیا جائے، ہم اسیر ہیں، قیدی ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دو۔ اللہ اکبر، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موقع پر وہ ساری روٹیاں اٹھا کر اس اسیر کو عطا فرما دی اور اللہ عز و جل کا شکر پانی پی کر ادا کر لیا اور افطار کر لی۔ اسی طریقے سے تیسرے روز کی جو روٹیاں بچی تھیں ان روٹیوں کے ذریعے جب افطار کے وقت ان روٹیوں کو رکھا گیا اور اس کے بعد اللہ اکبر دروازے پہ تیسرے روز بھی ایک سائل آیا اور اس نے کہا میں مسافر ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری روٹیاں عطا کر دی۔ ایک ننھا سا بچہ امام حسین اس منظر کو اپنی ماں کے دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، امام حسن دیکھ رہے ہیں کہ بھوکے رہ کر اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا ایثار کہ خود بھوکے رہ رہے ہیں لیکن سائل کو بھوکا نہیں دیکھ رہے، اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو خاتون جنت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فوراً بلبل سدرہ جبریل امین کو وحی لے کر کے رسول اعظم کے پاس بھیج دیا۔ اللہ اکبر، وہ کیا وحی تھی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین، یتیم اور اسیر، ان کو کھانا کھلانے کے حوالے سے کہ انہوں نے جو کھانا کھلایا اس پر اللہ عز و جل نے ان کی سراہنا کی، ان کی تعریف کی۔ اور آپ جانتے ہیں جب یہ تینوں کو کھانا کھلا دیا گیا تو تینوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا، بہت کچھ تھا اس میں سے انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا، کچھ نہیں تھا اس میں سے انہوں نے دیا، اور دینے کے بعد سامنے والا جب شکریہ ادا کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ خاتون جنت نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تمہیں جو کھانا کھلایا ہے نا وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے، ہمیں تمہاری طرف سے نہ شکریہ کی ضرورت ہے نہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ کتنا عظیم درس ہے کربلا کا، کتنا عظیم درس امام حسین کی والدہ کی طرف سے۔ یہ تربیت بچے اپنی ماں کے ذریعے پا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلانا یہ میری ماں کا وطیرہ تھا، یہ میری ماں کا کردار تھا، یہ میری ماں کی زندگی تھی، یہ میری ماں کا محبت خدا کے اندر اظہار تھا۔ اللہ اکبر، امام حسین نے ماں کی یہ قربانی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو سچویشن کیا نظر آئے گی؟ اللہ اللہ، اگر کسی رشتہ دار پر بھی ہم نے تھوڑا سا احسان کر دیا تو رات کو 2 بجے اگر کسی کام کی ضرورت پڑے گی، بچہ بازو کے کمرے میں سو رہا ہوگا، ہم اسے نہیں اٹھائیں گے، ہم اسے فون کریں گے جس پر ہم نے احسان کیا۔ ایک ایک احسان کا بدلہ آج کے دور کا انسان اسی دنیا میں چاہتا ہے، اور خاتون جنت نے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز پیش فرمائی کہ بیٹے بدلہ صرف اللہ سے مانگا کرو، اجر صرف اللہ سے مانگا کرو، انسان کی خدمت کیا کرو، بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلایا کرو، پیاسے رہ کر کے اوروں کو پلایا کرو۔ اس تربیت کا اثر امام حسین کی زندگی پر اتنا رہا کہ جب آپ جوان ہوئے اور اس کے بعد تاجدار کربلا کی پوزیشن ایسی ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالہ دور حکومت کے اندر کبھی بھی امام حسین اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی بارگاہ کے اندر تحائف بھیجا کرتے۔ اللہ اکبر۔
तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आप एक इस्लामिक चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।